السلام علیکم، NMC ٹی وی میں آپ کے ساتھ حاضر۔ آپ یہ میرے ویلاگز اگر اسمارٹ ٹی وی میں دیکھیں، آئی ڈونٹ نو پاکستان میں، کیونکہ اسمارٹ ٹی وی وائی فائی پہ چلتا ہے تو بہت زبردست ریسیپشن، اور مجھے تو خیر آپ نے کیا دیکھنا، لیکن یہ پیچھے جو کلرفل سینریز ہیں یہ بہت ہی زبردست اسمارٹ ٹی وی اسکرینز پر نظر آتی ہیں۔ اور اگلے ہفتے انشاءاللہ میرا پروگرام ہے آئی فون کا جو 12 پرو آیا ہے، کیونکہ میں یہ آئی فون سے ویلاگ کرتا ہوں تو میں شاید وہ خریدوں اور پھر اس سے ذرا اور زیادہ پکچرسک ہوگا، کیونکہ میں قدرت کے حسن کو زیادہ پروموٹ کرتا ہوں۔ آج میں ایک ریویو پڑھ رہا تھا، اروندھتی رائے کی نئی کتاب آئی ہے آزادی۔ تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ دو شخصیات میری زندگی میں اس وقت جو موجود ہیں، زندہ ہیں، بڑی فیوریٹ ہیں۔ ہیلینا نورڈبرگ سویڈش خاتون ہے، امریکہ میں پیدا ہوئی، اور اروندھتی رائے انڈین، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے، کمال کی خواتین ہیں۔ اور میری ہمیشہ سٹرگل بالکل اسی طرح کی پریکٹیکل رہی ہے، اور ہیلینا نورڈبرگ نے کسی حد تک لوکل فیوچرز فاؤنڈیشن بنا کے کوئی پیسے شیسے بھی اکٹھے کیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی ٹپیکل اس طرح کی فاؤنڈیشن تھی، بٹ ہر میسیج از ویری ویری بیوٹیفل۔ دیٹ از دا ریئل نیچرل ورڈ شی از پروفیسنگ۔ اروندھتی رائے نے غالباً کوئی فاؤنڈیشن سچ اس طرح پیسے شیسے اکٹھے کرنے کی، وہ اپنا پیسہ لگا رہی ہیں، کیونکہ 1997 میں گاڈ آف دا اسمال تھنگس جو اس کی کتاب بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی، اس پہ اس کو پبلشر نے ایڈوانس ہی £500,000 UK اسٹرلنگ دیا تھا، جی £500,000۔ لیکن سلام ہے اس خاتون کی عظمت کو کہ 20 سال اس نے بالکل کچھ نہیں لکھا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے، یہ جو ریویو آج ہی میں پڑھ رہا تھا، کہ وہ سلمان رشدی اور ایک جاپنیز بڑا مشہور رائٹر کوزو جو سوشل پرابلمز پہ بھی فکشن لکھتا ہے، شاید اس سے کہیں زیادہ بڑی رائٹر بن سکتی تھی، لیکن اس نے ایز این ایکٹیوسٹ اپنی زندگی گزارنے کا سوچا۔ 2017 میں منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس اس نے ناول لکھا، وہ بھی فکشن تھا، وہ بھی نان فکشن تھا، پروز تھا۔ اس کی تقریریں تھیں جو اس نے مختلف مقامات پر کی تھیں۔ جیسے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سارے بلاگز اکٹھے کر کے ایک کتاب لکھ دیں۔ پھر اب اس نے جو آزادی لکھا ہے، وہ تو میں کہتا ہوں از اے بگ بلاسٹ کہ واٹ فریڈم از، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ممی ڈیڈی ڈیموکریٹس جو امریکہ بیٹھے ہیں، جو پاکستان بیٹھے ہیں، حامد میر جیسے فراڈیے، اور یہ باقی ساری جو فراڈستان، عمار مسعود جیسا کٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ کشمیر کے بارے میں میں جیسے کہ ہمیشا کہتا ہوں پچھلے کچھ 3-4 ویلاگس میں، کہ کیسے ایک نان سوورن اینٹی نے کشمیر جون سا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بیچ دیا ایک ہندو ڈوگرا کو۔ تو بہرکیف اروندھتی رائے نے اس نقطے کو ٹچ کیے بغیر بہت زیادہ انڈین گورنمنٹ کو لتوڑا ہے۔ 70,000 کے قریب اس نے کہا کہ لوگ مر چکے ہیں ادھر، اور یہ سٹرائف جاری ہے۔ اس نے مودی کا 1 لینگویج 1 نیشن 1 اسٹیٹ اور 1 سسٹم آف گورننس کو پر بہت شدید تنقید کی ہے، جو میں بھی ہمیشہ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یا ہماری لائفز ادھر پلورل ہے، ایوری ولیج شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ یونٹ، ٹھیک ہے جی، اور یا پھر ہم بالکل اکیلے ہیں، انڈیویجول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ بالکل بکواس ہے، بالکل تھانے داری اور بدماشی ہے، بالکل وہی بدماشی جو آج بہت اچھی، میں بہت خوش ہوا جنرل باجوہ نے کی۔ انہوں نے 4 بجے آئی جی کو گھر کا گھراؤ کر کے سندھ کا کیپٹن صفدر، جو کہ گراج میں چسکے اور مزے لیتا ہوتا تھا، اس کے خلاف پرچہ کٹوایا اور اس کو اندر کروایا۔ اور بلکہ میں ایک ٹویٹ کر رہا تھا
کہ کپتان سے مجھے کوئی اور خوشی تو نہیں, اکاؤنٹیبلٹی تو وہ نہیں کر سکا, لیکن ان نون لیگیوں کا ستیہ ناس کپتان انشاءاللہ کر دے گا. میں بھی اس کے ساتھ ہوں. اگر ان سب سے پیسہ نکلوانا ہے مجھے پہلی فلائٹ میں بلائیں, میں اربوں ڈالر ان کتوں سے اکٹھا کر دوں گا. تو یہ ساری کہانیاں نیشنل سٹیٹس, ڈیپ سٹیٹس کی ہیں. کل ایک پاکستان سے لڑکی میرے سے رابطے کر رہی تھی اور وہ بڑی محظوظ ہو رہی تھی, وہ باجا والا جو میں نے کہا ہے کہ آپ اپنا باجا بجائیں. تو اس نے کہا کہ انکل آپ اسے کچھ زیادہ بہتر ایکسپلین کر دیں گے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں نے ویسے کئی دفعہ اپنے بلاگز اور ویلاگز میں انسان کا یونیک ہونا, انڈیویجول ہونا لکھا ہے, لیکن پتہ نہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں. وہ جو رقاصہ چھت کے اوپر رہتی تھی, اب دیکھیں اس کی ٹھک ٹھک کی, وہ جب ڈانسنگ سٹیپس پہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی تھی کپلڈ ود دا میوزک, لیکن وہ مجھے بہت محسوس کرتی تھی. وہ ایک اسپرچول ویو لینتھ پہ چلی گئی ہوئی تھی, لیکن ساتھ والے کا کھانسنا اور دوسری طرف گھسن مکی ہونا مجھے بڑا تنگ کرتا تھا. تو وہ میرا پیس ڈسٹرب ہوتا تھا. دیکھیں آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہر انسان, ہر انڈیویجول یونیک تو ہے جیسے میں نے کہا ہے. ہر انسان کی اس کاسمک ڈانس میں اپنی انڈیویجول انفرادی ریلیونس ہے جناب, اپنی ریلیونس ہے. کوئی دوسرا آدمی جون سا ہے, اس کا جو کاسموس سے لنک ہے, جو یونیورس سے لنک ہے, وہ میرے لیے ریلیونٹ ہے, کیونکہ میرا اپنا لنک از اونلی ریلیونٹ. یہ ایک میری اپنی فریکوینسی, وائبریشن, میلیو, میل جسے کہتے ہیں ہے, یہ اس کا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے, یا پروکریشن آف دا چلڈرن میں ایک ہاؤس ہولڈ کا ہوتا ہے, تو وہ ماں باپ اور بچے اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر کچھ ہمیں چیزیں وضع کر لینی چاہیے. لیکن پھر وہی ٹیمپل والا معاملہ خلیل جبران کا کہ میرج ایٹ بیسٹ دین کین بی اے ٹیمپل وتھ سیپریٹ پلرس. ٹھیک ہے نا جی, یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ ایک میں مرج ہو جائیں صرف. ہاں یس سولز مرج ہو سکتے ہیں, وہ تو ریئرلی ہسبینڈ اینڈ وائف کی صورت میں سولز تو مرج ہوتے ہیں. کرشنا مورتی کو میں نے ایک دفعہ کوٹ کیا تھا آپ کو کہ اس نے چائلڈ کو جو لیکچر دیا تھا کہ دس از این انسین ورڈ. ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل سسٹمز, ریلیجس سسٹمز اینڈ third political systems, religious and economic systems, they are all based on insanity. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ Trump is the most insane person in the world and deep states have to protect insanity. ٹھیک ہے نا جی. آج شاید راجہ صاحب پھر اسرائیل پہ رکھ رہے تھے کہ اسرائیل آذربائیجان کا کیوں بڑا سپورٹر ہے, حالانکہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے. میں انسیڈنٹلی میرے ایکسپیرینسز بہت ہیں. میں ایک جیو لائر کے ساتھ باکو میں کام کرتا ہوتا تھا, بڑا پارٹ ٹائم سا کام تھا. آئی انجوائڈ دا بینکس آف کیسپین سی, بہت رومانٹک سی ہے. میں نے بڑا اسپرچولیزم سیکھا کیسپین سی سے. وہ مجھے بتاتا تھا کہ بیسیکلی یہ جو آذربائیجان ہے یہ ہمارا ہی علاقہ ہے اور ہمارا اس پہ بڑا ہولڈ ہے. بہت زبردست ادھر اسرائیل کی ایمبیسی ہوتی تھی. تو مجھے کہتا ہے ایک دن اس نے اپنے امبیسڈر کو فون کیا اور اس کو کہا کہ کیونکہ ان کے پاسپورٹ پہ پاکستان کا لکھا ہوتا ہے, پیپر پہ یہ میں پرٹیکولرز بھیج رہا ہوں, اس کا ویزا بھیج. اس نے فوراً ویزا بھیجا میرا اسرائیل کے لیے. وہ خیر میں خود نہیں گیا, میں نے کہا کہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے, کیا ضرورت ہے, میں کوئی طلب کی طرح شو باز ٹائپ آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں آپ کیسے ڈیپ سٹیٹس, کیسے نیشنلسٹ آئیڈیاز, ایڈیالوجیز یہ مینز کے طور پہ نہیں چلتے ہیں, یہ اینڈز پہ طور پہ چلتے ہیں. انہوں نے اینڈز اپنے پورے کروانے ہوتے ہیں. پرسوں اگر سپریم کورٹ کی ووٹنگ ہے فار جج بیرٹ, وہ اگر کنفرم ہو جاتی ہے ووٹنگ, تو پھر ڈیپ اسٹیٹ ہیز ٹوٹلی ون. پھر ڈیپ اسٹیٹ ہیز سویپٹ the US polls, whoever may become the president. Okay? 6-3 سے ریپبلکنز لیڈ کریں گے. The milieu
of the deep state is a Republican one. Democracy ایک سلیکٹیو ڈبل اسٹینڈرڈ دنیا کے لیے دیا ہے کہ آج جی فلاں جرنیل ٹھیک ہے, آج فلاں جگہ ڈیموکریسی ٹھیک ہے نا. جو ادھر مورسی کو مروا دیا, الجیئرز میں الیکشنز ختم کروا دیے, ٹھیک ہے, جنرل چنوچا کو تھائی لینڈ میں بٹھایا ہوا ہے 6 سال سے, ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ وائی جنرل باجوہ ہمسیلف اور جنرل فیض حمید کو ٹیک اوور کروائے. عوام کو 2 روٹی سے غرض ہے, عوام کو ان کتوں کے وائی ایس ایل کے ہینڈ بیگ سے تھوڑی غرض ہے. ٹیک اوور کریں, مارشل لا لگائیں, ہاں میرے جیسے بندے کو لگائیں, پیسے بھی نکلوا دے گا ان حرام زادوں سے. یہ اربوں کا ٹیکہ ان سب سیاستدانوں نے جو لگایا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. لائف صرف 2 طرح کی ہے, ایک ٹوٹل انڈیویجول لائف ہے جو میں گزار رہا ہوں, جو ہیلینا نارتھبرگ گزار رہی ہے, جو اروندھتی رائے گزار رہی ہے, ٹھیک ہے. کوئی پیری مریدی شریدی ٹھیکی پیکی کوئی نہیں. بائی دا وے کل میں نے اپنے ٹویٹر پہ, اپنی فیس بک پہ اور اپنے ڈسکرپشن یوٹیوب چینل پہ کر دی تھی کہ آئی ایم فار نو, آئی ہیٹ اینی کلٹ انفلوئنس فالوئنگ. لیٹ می بی ویری ویری کلیئر, نو فالوئنگ, نو کلٹ, نو انفلوئنس. بابا سن سیٹ کے بعد nobody can ring me, contact me, my phones go off. I have my own cosmic dance with nature. مجھے تو اس رقاصہ نے عقل دی, اس نے کہا 2007 کی فال تھی, چاندنی راتوں میں میں باہر بیلکنی میں بیٹھا ہوتا تھا, میوزک لگا ہوتا تھا اور اس کے ڈینسنگ سٹیپس میں انجوائے کرتا ہوتا تھا. اس نے کہا یہ آپ کا اپنا ڈینس ہے, ڈینس دیٹ ڈینس, تو نہیں کیا لینا ہے, کھانستا رہے وہ سلا مر جائے گا کھانستا ایک دن. ان میاں بیوی کو بھی لڑنے دو, دونوں مرنے دو, ٹھیک ہے نا. یہ مٹیریلسٹک بکواس ہے, بدماشی ہے, یہ روٹی پانی بجلی ان کی لڑائی ہے. دس از ناٹ این اینڈ, دس واز ٹو بی اے مینس اپنا زندگی میں مقصد گزارنا. ٹو گیو اٹ ٹو فوج, گیو اٹ ٹو ملٹری. یہ ماما لگتا ہے جون سا ایک موٹر سائیکل کی سواری گورنر جیلانی کو صرف گھر بنا کے دینے میں آگ پر سوار ہو گیا اور آج وہ پمپا سی ہمارے گلے ڈال دی, ٹھیک ہے نا جی. آج وہ کسرا ہمارے گلے ڈال دیا. ٹیک کنٹرول آف پاکستان, ملٹری شوڈ ٹیک کنٹرول آف, ٹوٹل کنٹرول آف پاکستان, ٹھیک ہے نا جی, اینڈ رن اٹ. جنرل چنوچا 6 سال سے تھائی لینڈ رن کر رہا ہے, جنرل سیسی ذرا بدتر طریقے سے رن. یہ ویسے اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF چلاتا تھا ادھر کائرو میں, ایجپٹ میں, وہی ہے سالہ ادھر بیٹھا ہے. آپ اپنا ملٹری ٹیک اوور کر لیں, اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں, اپنے خرچے آرام سے. میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل آپ کو دوائیاں ادھر میڈیسنز جو جنیرک امریکہ میں آتی ہیں نا, وہ اسرائیل, چین اور انڈیا سے آتی ہیں. جو امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی کی دوائیاں ہیں وہ تو ظاہری کی بات ہے ایک کلاس ہے, تو میں زیادہ تر وہی لیتا ہوں. کبھی مجھے لینے بھی پڑے تو میں اسرائیلی لیتا ہوں, میپرازول جو اسرائیل کی بنی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تک ان کی جو FDA ہے انہوں نے چین اور انڈیا میں کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں چھاپے مارے اور انہوں نے دیکھا کہ FDA انسپیکٹرز ور برائبڈ. بالکل ان کا کوئی اثر نہیں ہے, 3rd کلاس ہے, وہ قومی 3rd کلاس ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اسرائیل از اسٹل کیرنگ دیٹ ویلیوز, اوکے ویری فائن, ہمیں کیا ان کے ریلیجن سے لینا دینا ہے. تو اور اب کوئی چارہ نہیں, یہ مریم صفدر کو بھی اندر کریں, ان سب کو اندر کریں, مارے ان کو پکڑ کے. مشرف تو ویسے ہی مر گیا ہوا ہے, وہ کوٹ رہے کہا تھا نا, ان کو چوکوں میں لا کے ماریں, روز ایک پھانسی کا اعلان کیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ نے